خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کے شہید ہونے کی 5 مرتبہ خبر سنائی۔ جب امام حسین پیدا ہوئے، جب امام حسین 4 ماہ کے ہوئے، جب امام حسین 3 سال کے ہوئے، جب امام حسین 4 سال کے ہوئے، جب آپ نے 5ویں برس میں قدم رکھا۔ والی کائنات نے بھی اپنے صحابہ کرام کو کئی مرتبہ امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی کہ لوگو، یہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت انس فرماتے ہیں، ایک دن امام حسین حضور کی گود میں تشریف فرما تھے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرا یہ بیٹا حسین عراق کی سرزمین میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ اے میرے صحابہ، تم میں سے جو اس کا زمانہ پائے تو وہ میرے حسین کی ضرور مدد کرے۔ سرکار مدینہ نے جب یہ اعلان فرمایا تو موجودہ صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ علی کا لال میدان کربلا میں ضرور شہید ہوگا۔ جب امام حسین میدان کربلا میں گئے تو حضور کے ایک صحابی جن کا نام انس بن حارث قبیلہ کامل سے تھا، آپ کا تعلق تھا، یہ کوفہ میں رہتے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کو کسی نے بتایا، حضور کے پیارے نواسے امام حسین کربلا کے میدان میں تشریف لا چکے ہیں اور یزیدیوں نے امام حسین کو گھیر لیا ہے۔ آپ نے جب سنا تو تیار ہو کر میدان کربلا میں تشریف لائے۔ لڑائی شروع تھی۔ آقا حسین کے ہاتھوں کو چوم کر فرمایا، بیٹا حسین، مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو تاکہ کربلا کے میدان میں میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں اور جام شہادت نوش کروں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت انس کے یہ الفاظ سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا، بابا جی، یہ میدان خونی منظر پیش کر رہا ہے، لاشوں پر لاشیں گرتی جا رہی ہیں، سخت تکلیف کا وقت ہے، میں کیسے آپ کو اجازت دوں؟ سیدنا انس بن حارث نے فرمایا، بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اجازت فرمائیں، آج اللہ تعالی ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کیسے امتحان دے کر کامیاب ہوتے ہیں۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا، بابا جی، یہ آپ کے لڑنے کی عمر نہیں، یہ لڑائی کا موسم نہیں، یہ آرام کا موقع ہے۔ حضرت انس نے فرمایا، بیٹا صحیح کہہ رہے ہو، لیکن لڑنا میری مجبوری ہے، تیرے قدموں پہ قربان ہونا ضروری ہے۔ امام حسین نے فرمایا، بابا جی وہ کون سی مجبوری ہے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ حضرت انس بن حارث سن کر رو پڑے۔ فرمایا، بیٹا ایک دن میں جوانی کے عالم میں کوفے سے آپ کے نانا جان کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ جب میں مدینہ شریف مسجد نبوی میں پہنچا تو میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور بیٹا حسین، تیری عمر بہت چھوٹی تھی، تو بھی نانا جان کی جھولی میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میرے آقا تیرے نانا جان فرما رہے تھے، لوگوں، میرا یہ بیٹا حسین میدان کربلا میں عراق کی زمین پر شہید ہوگا، تم میں سے جو اس کا زمانہ پائے اس کی مدد کرے۔ بیٹا حسین، میں تو وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں شہید ہو کر جب تیرے نانا کے قدموں میں پہنچوں تو قدم چوم کر کہوں، دیکھ لے سونے، تیرا حسین کے قدموں پر قربان ہو کر وعدہ پورے کرنے کو آ گیا ہوں، اور کہوں روز قیامت جو ہے اور سرخ رو ہو جاؤں۔ سیدنا امام حسین نے سنا تو فرمایا، بابا جی اب میں راستہ نہیں روکتا، جاؤ جا کر شہید ہو جاؤ، جب شہید ہو جاؤ تو نانے کو میرا بھی سلام کہنا، اور کہنا سونا تھوڑی دیر کے بعد تیرے قدموں اور تیرے کندھوں پر کھیلنے والا حسین بھی آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت انس بن حارث اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے نعرے مارتے ہوئے میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ بڑھاپے کے باوجود 18 یزیدیوں کو جہنم پہنچا کر آپ شہید ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں، حضرت انس بن حارث میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام کو امام حسین کی شہادت سے آگاہ فرمایا تھا۔ میرے آقا کے غلام جانتے تھے حسین پاک میدان میں شہید ہو جائیں گے۔ مولا علی شیر خدا جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امیر المومنین بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو آپ کے دور خلافت میں آپ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 37 ہجری میں عثمان غنی کے خون کے بدلے میں لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی حنین کے مقام پر ہوئی۔
مولا علی جب اس لڑائی سے فارغ ہوئے تو آپ فرات کے کنارے میدان کربلا میں سے گزرے۔ جب آپ میدان کربلا سے گزرنے لگے تو آپ اچانک کھڑے ہو گئے۔ وہاں چند آدمی دیکھے۔ مولا علی نے ان سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضور وہ جو سامنے بستی نینوا ہے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، پھر تو یہیں کے ہو۔ عرض کی، جی حضور۔ فرمایا، یہ بتاؤ اس میدان کا کیا نام ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا، اس میدان کو میدان کربلا کہتے ہیں۔ مولا علی نے جب میدان کربلا کا نام سنا، میرے مولا اسی جگہ پر بیٹھ گئے، زارو قطار رونا شروع کر دیا، آہیں نکل گئیں، اتھرو ڈھل گئے، اتنا روئے، آپ کے آنسوؤں سے کربلا کی زمین تر ہونے لگی۔ مولا علی کے مرید، مولا علی کے ساتھی، مولا علی کے فوجی بڑے حیران تھے کہ ہمارے پیر کو آج کیا ہو گیا ہے، ہمارے امیر کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے جرنل کو کیا ہو گیا ہے۔ مولا علی کے ساتھیوں نے عرض کی، حضور کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، ساتھیوں، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین اپنے بال بچوں، اپنے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ پھر مولا علی نے ایک چھڑی سے میدان کربلا میں نشانات لگانا شروع کر دیے۔ فرمایا، ساتھیوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں شہیدان کربلا کے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اونٹوں کے کجاوے اتار کر رکھے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شہیدان کربلا کا خون گرے گا، یہاں علی اکبر شہید ہوگا، یہاں قاسم کی جوانی لٹے گی، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں اون و محمد شہید ہوں گے، یہاں میرے بیٹے ابو بکر، محمد عبداللہ، جعفر شہید ہوں گے، یہاں علی اصغر کی گردن پر تیر چلے گا، یہاں میرے حسین کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑیں گے، یہاں میری بیٹیوں کے خیمے ہوں گے، یہاں سے بیمار سجاد کو قیدی بنا دیا جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا، میدان میں آل محمد کے نوجوان قتل کر دیے جائیں گے، آل نبی کے قتل پہ میرے حسین کی شہادت پر زمین بھی رو پڑے گی، آسمان بھی رو پڑیں گے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت ابو صادق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین، کیا اس وقت حسن اور حسین کے ساتھیوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ مولا علی رو پڑے۔ فرمایا، اے ابو صادق، مجھے قسم ہے خالق کائنات کی عزت و عظمت کی، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ مولا علی کے ساتھیوں نے پوچھا، امیر المومنین، آپ کو کیسے پتہ چلا میدان کربلا میں حسین پاک شہید ہوں گے، آپ کے بیٹے پوتے نواسے شہید ہوں گے؟ مولا علی نے فرمایا، ساتھیوں، یہ تمام باتیں مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتائی ہیں۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضور کیسے؟ فرمایا، میں ایک دن امام حسین کی ولادت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اللہ تعالیٰ کا ماہی رو رہا ہے۔ میں نے کریم آقا کو روتے دیکھ کر عرض کی، یا اللہ تعالیٰ، یا نبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنسو سے آنسو جاری ہیں، خیر تو ہے؟ کسی نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کر کے آپ کو غصہ تو نہیں دلایا؟ میرے آقا نے فرمایا، علی ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے عرض کی، آقا پھر کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، علی تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا بے شک تیرا حسین نہر فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ میں یہ بات سن کر رو رہا ہوں۔ حضرت ابو صادق فرماتے ہیں، میں نے وہ مقامات جہاں مولا علی نے نشانات لگائے تھے ذہن نشین کر لیے۔ فرماتے ہیں، جب امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے تو میں قبروں کی زیارت کے لیے میدان کربلا میں آیا۔ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت کی قسم، جہاں آپ نے نشانات لگائے تھے اسی جگہ شہدائے کربلا شہید ہو گئے، 1 انچ بھی فرق نہیں آیا۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو ولادت حسین کے چند دن بعد میرے آقا آستانہ فاطمہ پر تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا، علی، جی میرے آقا، جو بچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر فرمایا، نبی کے ہوتے ہوئے علی کی کیا مجال ہے کہ بچے کا نام رکھے، ویسے میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کا نام حرب رکھا جائے۔
حرب کا معنی ہے لڑاکا۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کے نام بہادری والے رکھتے تھے تاکہ بچہ بڑا ہو کر بزدل نہ بنے بلکہ بہادر بنے۔ اس نیت سے مولا علی نے عرض کی، آقا میرا تو یہ ارادہ ہے کہ اس کا نام حرب رکھوں۔ حرب ایک روایت میں آتا ہے، مولا علی نے عرض کی، آقا میرا ارادہ ہے کہ اس کا نام رکھوں جعفر، اپنے نام کے بھائی کے نام پر۔ حضور نے فرمایا، نہ اس کا نام حرب ہوگا نہ اس کا نام جعفر۔ مولا علی نے عرض کی، سونیا پھر نانا جانے اور نواسا آپ خود ہی اس بچے کا نام تجویز کر دیں، آپ جو بھی رکھیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضور کی زوجہ مقدسہ حضرت سیدہ سودا فرماتی ہیں، جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضور نے فرمایا، سودا، عرض کی جی میرے آقا۔ فرمایا، یہ جو علی کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت سودا فرماتی ہیں، میں نے شہزادے کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ حضرت سودا فرماتی ہیں، میرے آقا نے اپنی زبان مقدس سے لعاب مبارک نکالا اور حضرت امام حسن کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ فرماتی ہیں، قربان جاؤں امام حسن کے داہنے مبارک پر جن کے دہن میں کائنات کے والی کا لعاب پاک آ گیا۔ حضرت سودا فرماتی ہیں، پھر سلطان کائنات نے مجھے فرمایا، مولا علی کو بلا لاؤ۔ میں حضرت علی کو بلا کر لایا۔ آقا بارگاہ میں پیش ہوئے تو میرے آقا نے حضرت علی سے پوچھا، بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی، آقا میں نے اس بچے کا نام اپنے بھائی جعفر کے نام پر رکھنے کا ارادہ کیا ہے، آگے آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ جعفر نہیں بلکہ یہ حسن ہوگا۔ علی نے عرض کی، جی آقا۔ فرمایا، فکر نہ کریں، یہ حسن ہے، اس کے بعد تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام حسین ہوگا۔ آج کے بعد تم ابو الحسن اور ابو الحسین ہو، یعنی حسن و حسین کے باپ ہو۔ صدقے جاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف پر ابھی صرف امام حسن پیدا ہوئے تھے، پر میرا نبی فرما رہے تھے یہ حسن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد حسین عطا فرمائے گا۔ عرض کی، جی۔ فرمایا، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی، آقا میں نے تو اس کا نام حرب رکھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، آقا پھر آپ ہی رکھ دیں، ہمیں منظور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی اس کا نام میں نہیں رکھوں گا، بلکہ جس رب اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے وہ خود ہی اس کا نام رکھے گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں علی کے بچوں پر جن کے نام خود خالق کائنات نے تجویز فرمائے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، علی میں اس بچے کا نام اللہ تعالیٰ کے نام رکھنے سے پہلے نہیں رکھ سکتا، جس خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے وہ میرا رب العالمین خود نام رکھے گا۔ میرے آقا نے چہرہ وضحا آسمانوں کی طرف کر کے عرض کی، اے خالق کائنات اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ خالق کائنات نے فرمایا، جبرائیل۔ عرض کی، جی رب العالمین۔ زمین کی طرف جاتے ہوئے میرے یار کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جا اور سلام عرض کر، اور سلام کے بعد نام بھی بتا دینا۔ سبحان اللہ۔ چند لمحے گزرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کرنے کے بعد عرض کی، اے محمد عربی، اللہ تعالیٰ اس بچے کی ولادت پر آپ کو بے انتہا مبارکباد پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے پر شہر رکھیے جس کا نام ہے حسن۔ امام حسن کی ولادت کے بعد جب امام حسین پیدا ہوئے تو میرے آقا نے حسین پاک کی گودی میں اٹھا کر چہرہ انور آسمانوں کی طرف کیا اور خالق کائنات سے کہا کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے۔ قربان جاؤں علی کے بچوں پر جن کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ مبارکیں بھی دیتا ہے اور بچوں کے نام بھی خود ہی رکھتے ہیں۔ حضرات اللہ تعالیٰ ہر شادی شدہ انسان کو بچے دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو پوری برادری خوش ہوتی ہے، پوری برادری مبارکباد دینے آتی ہے، مگر جب علی کے لال پیدا ہوتے ہیں تو عرش و فرش کا مالک خود مبارکباد دیتا ہے۔ جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو نام گھر والے رکھتے ہیں، نام دادا رکھتا ہے، بچے کا نام دادی رکھتی ہے، نانا نانی رکھتے ہیں، خالہ خالو رکھتے ہیں، بہن بھائی رکھتے ہیں، یا پھر والدین خود رکھتے ہیں۔ مگر قربان جاؤں حسنین کریمین کی عظمت پر، جب یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں
تو نام خود خالق کائنات تجویز فرماتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل سیدنا امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوئیں۔ عرض کی سونا نبی، ذرا نواسہ کو تو دیکھیے، کتنا حسین، کتنا جمیل ہے، کتنا پیارا ہے۔ حضرت ام فضل آقا حسین کو چوم بھی رہی ہیں، مسکرا بھی رہی ہیں، مگر سلطان کائنات آقا حسین کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ میرے نبی کی رحمت بھری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ ام فضل نے جب کریم آقا کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کی، سونا تیرے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، آپ شہزادے کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ آقا، یہ رونے کا ٹائم نہیں، یہ مسکرانے کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، چچی جانتی ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ عرض کی، آقا مجھے تو نہیں پتا۔ میرے آقا نے فرمایا، چچی تو جب بچے کو گود میں دیکھ رہی ہے، میں اس بچے کو کربلا میں نیزے کی نوک پر دیکھ رہا ہوں۔ تو اسے گود میں دیکھ رہی ہے، میں اس کو صحرا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو مدینہ میں دیکھ رہی ہے، میں کربلا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا بچپن دیکھ رہی ہے، میں اس کا بڑھاپا دیکھ رہا ہوں۔ تو ولایت دیکھ رہی ہے، تو ولادت دیکھ رہی ہے، میں اس کی شہادت دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ام فضل نے جب سیدنا امام حسین کی شہادت کی خبر سنی تو زاروں قطار وہ بھی رونے لگی، پھر امام کو چوم کر رخساروں کو بوسے دے کر کہنے لگی، یہ بچہ، یہ چاند کو شرمار دینے والا نور، یہ فاطمہ کا دل، علی کا لخت جگر، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ شہید ہو جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ ابھی تجھ سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ حضرت توجہ فرمائیں، حضور نے فرمایا، امتی قتل کرنے والے میرے امتی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہوں گے۔ وہ عیسائی نہیں، وہ یہودی نہیں، وہ مجوسی نہیں، مشرکین نہیں ہوں گے، بلکہ وہ میرے امتی ہوں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، سیدنا امام حسین کا قتل گناہ کبیرہ ہے، مگر جن لوگوں نے امام حسین کو ذاتی اناد کی وجہ سے قتل کیا یا آپ کو قتل کرنا جائز سمجھ کر آپ کو قتل کیا، وہ لوگ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جن لوگوں نے صرف دنیاوی لالچ کی وجہ سے قتل کیا وہ دنیا کے بدترین فاسق ہیں، بہت بڑے گناہگار ہیں۔ حضور نے فرمایا، چچی جان، میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ آقا، کہاں شہید کرے گی؟ میرے آقا نے فرمایا، میدان کربلا میں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس میدان کی مٹی بھی نہ دکھا دوں۔ عرض کی، آقا ضرور کرم فرمائیے۔ میرے آقا نے اسی وقت اپنے ہاتھ مبارک کو کھول کر فرمایا، چچی لو، یہ دیکھ لو، یہ ہے وہ مٹی جس پر میرا نواسہ حسین بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عرض کی، آقا یہ مٹی یہاں کیسے آ گئی؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ مٹی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لے کر آئے ہیں، جس کا رنگ سرخ تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آقا حسین کی شہادت کی خبر دی تو میرے آقا کی رحمت بھری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پتہ چلا آقا حسین کی شہادت سن کر رونا جائز ہے اور کریم آقا کی سنت ہے۔ ہاں، ماتم کرنا، بال بکھیرنا، سینہ چاک کرنا، واویلا کرنا یا بے صبری کی علامت ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ اگر امام پاک کی شہادت کے واقعات سن کر یا پڑھ کر رونا آ جائے تو یہ رحمت کی دلیل ہے، یہ بخشش کی نشانی ہے۔ دیکھو، ابھی آقا حسین بچے ہیں، جوان نہیں، شہادت کا جام نہیں پیا، کربلا میں نہیں گئے، مدینہ نہیں چھوڑا، مکہ نہیں چھوڑا، بھوک پیاس برداشت نہیں کی، بھائی بھتیجے بیٹے شہید نہیں ہوئے، مگر نبیوں کا سلطان صرف شہادت کی خبر سن کر رو رہا ہے۔ آج ہم بھی کربلا کے مسافروں کو یاد کر کے روتے ہیں، اکبر کی جوانی کو یاد کر کے روتے ہیں، عباس کے بازوؤں کو یاد کر کے روتے ہیں، قاسم کی شہادت کو یاد کر کے روتے ہیں، معصوم اصغر پر تیر چلنے کو یاد کر کے روتے ہیں، آقا حسین کا نیزے پر چڑھنا
याद करके रोते हैं, सैयदा सकीना की बेबसी को याद करके रोते हैं, सैयदा ज़ैनब की तकालीफ को याद करके रोते हैं, सैयद सजाद की गिरफ्तारी को याद करके रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए कि आज से 14 सदियां पहले मेरा नबी रोया था, आमना का लाल रोया था, सिदरा का राही रोया था, अल्लाह ताला का मुकद्दस माही रोया था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर सुनी तो मेरे आका रोए ज़रूर हैं, पर मेरे नबी ने ये नहीं कहा, ए खालिक कायनात मेरे बच्चे को इन मुसीबतों से बचा ले, इसको करबला की तकलीफ़ों से बचा ले। क्यों दुआ नहीं मांगी? क्या हजूर को अपने नवासे से प्यार नहीं था? बड़ा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था, इतना प्यार था, इतना प्यार था कि क़यामत तक इतना कोई नाना अपने नवासे से प्यार नहीं कर सकता। फिर क्या वजह थी? हजूर ने दुआ क्यों नहीं फरमाई? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते। हजरात ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कसम है मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन की इज्जत व अजमत की, अगर मेरा नबी हाथ उठा लेते तो अल्लाह ताला यार के उठे हुए हाथों की जरूर लाज रख लेते। वो रब अज़्ज़ो जल जिसने मेराज की शब यार की मर्जी पर 50 नमाजों को 5 में बदल दिया था, वो रब अज़्ज़ो जल जो यार की रज़ा के बारे में फरमाता है, ए मेरे हबीब अन करीब अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाएगा कि आप अपने सोने रब अज़्ज़ो जल से राज़ी हो जाएंगे। तवज्जो फरमाएं, रब अज़्ज़ो जल बारगाह और उसकी रज़ा क्या है, वो यार की दुआ कबूल नहीं कर सकता था, पर मेरे नबी ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बचने के लिए दुआ मांगी नहीं। क्यों दुआ नहीं मांगी? इसलिए नहीं मांगी कि हुसैन पाक ने मैदान करबला में शहीद होना था। अल्लाह ताला ने हुसैन पाक को शहीद का दर्जा अता फरमाना था। अब देखना यह है कि शहादत है क्या चीज़। अल्लाह ताला कुरान मजीद के पारा 5 में फरमाते हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है वो ये लोग हैं, वो नबियों की जमात से हैं, वो सदीकों की जमात से हैं, वो नेक लोगों की जमात से हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनको उनकी संगत मिल जाए उनको कितनी अच्छी संगत मिल गई है। हजरात कुरान मजीद की इस आयत करीमा से साबित हुआ कि शहादत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला अपने यार के नवासे को इनाम और कमली वाला दुआ करे कि मौला करीम हमें ये इनाम नहीं चाहिए था, ये बात फबती थी नहीं, असल ये बात थी जिसकी वजह से मेरे आका ने दुआ नहीं मांगी। बाज बदनसीब ऐसे हैं वो कहते फिरते हैं, जी तुम कहते हो नबी अली मदद कर सकते हैं, जब मैदान करबला में उन्होंने अपने हुसैन की मदद नहीं की, वो हमारी क्या मदद करेंगे? हमारा अकीदा ये है, अगर सरकार चाहते तो अल्लाह ताला की अता से हुसैन को मैदान करबला में मदद करके बचा सकते थे, मगर मेरे नबी ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चाहा, ये हो ही नहीं सकता, ये कुरान के खिलाफ है, ये बात मेरे पाक नबी के खिलाफ है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला और उसका महबूब हमारी मदद के हाजतमंद हैं। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली इमाम हुसैन की मदद करके उन्हें बचा सकते थे, मगर बचाया नहीं ताकि वो अल्लाह ताला के इनाम से महरूम ना हो जाएं। तो हजूर ने इमाम हुसैन को बचाने की दुआ नहीं फरमाई। आलम तसव्वुरात में, आलम तख़य्युलात में मदीना पाक की तरफ मुंह करके कहा, आका आपने अपने लाडले हुसैन के लिए करबला के मैदान में बचने की दुआ क्यों नहीं फरमाई ताकि हुसैन करबला के इम्तिहान से बच जाते। मदीना से आवाज़ आई, इम्तिहान में इस लड़के को उठाया जाता है जो कमज़ोर हो, जो नालायक हो, जिसकी तैयारी ना हो। मैंने तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तैयारी पूरी कराई है, कभी कांधे पर बिठा के तैयारी कराई है, कभी ज़बान चस्पा करके तैयारी कराई है। फातिमा ने दूध पिला के कुरान की लोरियां सुना के तैयारी कराई है, अली ने गोदी में बिठा के तैयारी कराई है। फिर मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ो जल
ہم نے تیاری کرا دی ہے، امتحان تو لے لے اگر میرا حسین امتحان میں پورے نمبر نہ لے تو حسین مت کہنا۔